بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اور آج جس مشاہیر اسلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ۔ ریڈنگ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت علی و حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بڑی بیٹی اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کی سگی بہن ہے۔ آپ علیہ السلام بہت عقلمند، دانا اور سخی تھیں۔ اعلیٰ درجے کی گفتگو آپ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا لقب زینب الکبریٰ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے کا موقع ملا۔ جب 7 سال کی تھیں تو آپ علیہ السلام کے نانا حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ چند ماہ بعد آپ کی والدہ معجزہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نکاح اور اولاد۔ آپ کا جو نکاح کس کے ساتھ ہوا اور آپ کی اولاد کتنی تھی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ سے آپ کا نکاح کیا۔ ان سے آپ کے ہاں 4 بیٹے حضرت علی، حضرت عون اکبر، حضرت عباس، حضرت محمد اور ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہم کی ولادت ہوئی۔ صبر و استحقامت۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کی قیامت نماز سانح میں اپنے بیٹے بھتیجے حتیٰ کہ جان سے عزیز بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپ کی استقامت میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے کربلا کی ظاہری برتری کو اپنی فتح کی دلیل بناتے ہوئے طنز کا زہریلا تیر چلایا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے انعام پر یوں حمد بجا لائی: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں خوب پاکیزہ بنایا۔ اس فرمان میں حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، اے نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے۔ حق گوئی یعنی کہ سچ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا اہم ترین پہلو جو ہے وہ آپ کی حق گوئی اور بہادری ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے جو خطبے دیے انہوں نے امت مسلمہ میں ایک نئی روح بیدار کی۔ یزید کے دربار میں آپ نے ان کے ایک خطبے نے شہر افاق کی حیثیت حاصل کی۔ اس خطبے میں فرماتی ہیں: تو یزید جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر لے، دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے سے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی بدنما داغ اپنے دامن سے
نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا انتقال 15 رجب 62 ہجری کو شام کے شہر دمشق میں ہوا اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ جو لوگ حق کے راستے میں تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان کو دنیا اور آخرت میں بلند فرماتا ہے۔ ان کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حق اگر وقتی طور پر جیت بھی جائے، ہمیشہ کی شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی کہ باطل اگر وقتی طور پر جیت بھی جائے تو ہمیشہ کی شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن حق پر ثابت قدم رہنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خواتین کو قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں تو آپ پیدا ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا لقب ہے المصائب۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی عمر تھی 7 سال تھی۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا اہم ترین پہلو ہے حق گوئی اور بہادری۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا دمشق میں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیجیے۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے والدین کریمین کے نام تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب یہاں سے کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی و حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بڑی بیٹی اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سگی بہن ہیں۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا نکاح کن سے ہوا؟ اس کا آنسر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا یہاں سے نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ سے آپ کا نکاح کیا۔ تیسرا سوال ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے خطبات کا کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اہم ترین پہلو جو ہیں وہ آپ کی حق گوئی اور بہادری ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے جو خطبے دیے انہوں نے امت مسلمہ میں ایک نئی روح بیدار کی اور جو ہیں وہ یزید کے دربار میں ان کے ایک خطبے نے شہرہ آفاق حیثیت حاصل کی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا جواب یہاں سے ہوگا کہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی انتقال جو ہے 15 رجب 62 ہجری کو شام کے شہر دمشق میں ہوا اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کے شان میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے۔ سوال نمبر 3 تفصیلی جواب دیجیے۔ اس میں ایک ہی سوال ہے کہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور اخلاق پر نوٹ لکھیں۔
لانگ کوشچن ہے تو ہم اس کا جہاں سے جواب شروع کریں گے. سب سے پہلے ان کی ولادت کے بارے میں، پھر وہ ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا، بیٹی اور ان کے سارے ان کے خاندان کے نام جو ہیں، ان کے بھائی. اس کے بعد جو ہے آپ نے حضرت زینب کے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی میں انہوں نے کیا سیکھا، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ٹھیک ہے، ان سے تعلیمات حاصل کی. اس کے بعد آپ نے نکاح اور اولاد پہ جانے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا اور اولاد کتنی تھی، صبر و استقامت میں آپ کیسی تھیں. اس کے بعد حق گوئی، آپ کا جو اہم ترین پہلو تھا وہ حق گوئی تھا. اور اس کے بعد آپ کی وفات. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ حضرت زینب کی زندگی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے. تو بس جہاں تک آپ نے جو ہے وہ شارٹ کر کے لکھنا ہے.